اس دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں، ملین بلینز میں ہیں، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بڑی تگ و دو بھی کرتے ہیں اور سسٹم کے اندر بڑی محنت بھی کرتے ہیں، بڑا کچھ لرن بھی کرتے ہیں، بڑی جان بھی مارتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ جو ایک سیٹسفیکشن، وہ جو اطمینان، ان کو قلبی اطمینان چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں جی میں کامیاب ہو گیا ہوں، وہ ان کو نہیں ملتا۔ ان کی کچھ وجوہات بھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں، کچھ اصول ہیں، جن اصولوں کو لرن کیے بغیر انسان اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کا مطلب ہر انسان کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ کسی کے لیے کامیابی صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کما سکے، کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اچھی گاڑی لے سکے، سو کامیابی کا جو بھی آپ نے مطلب ڈیفائن کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ نے ایم کیا ہے، جو بھی آپ نے گول بنایا ہے، جہاں تک بھی آپ نے پہنچنا ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ مثال کے طور پر میں دکان پر گیا، میں نے اسے یہ دو چیزیں لی اور ان دونوں کو لینے کے بعد میں نے ان کی قیمت ادا کی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ان کی ایک قیمت تھی، میں نے قیمت ادا کی تو دکاندار نے مجھے یہ دونوں چیزیں مجھے دے دی۔ اسی طرح کامیابی کی بھی ایک قیمت ہے، تو جب تک آپ اس قیمت کو ادا نہیں کریں گے تب تک آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ زندگی میں واقعی آپ نے گول سیٹ کیا اور آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جتنا بڑا بھی آپ نے گول بنایا ہے، جتنا بڑا بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے قربانی بھی اتنی بڑی دینی ہوگی۔ اب اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ بکو گے نہیں تو بادشاہ کیسے بنو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے ٹوٹل، ایک والدہ میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، یہ 2 بھائی، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے۔ وہ حسد کرتے تھے، سو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر جنگل میں کہیں چھوڑ آئیں گے تاکہ کوئی قافلہ ان کو ہم سے دور لے جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے وہ جنگل میں لے گئے، اور جنگل میں کنواں نما، پرانے زمانوں میں وہ کنواں نہیں تھا، کنویں کی طرح ایک چیز تھی، اس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے جب پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول اس کنویں میں پھینکا تو پانی کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، اور وہ خوش ہو گئے، ان کی تو لاٹری لگ گئی۔ انہوں نے کہا ہم اس کو بیچیں گے اور پھر بیچ کر ہم تو بڑا منافع کمائیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر وہ مصر کے بازاروں میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی بولی لگی اور اللہ کے نبی کو بیچا گیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے عزیز مصر کے آگے، اور ابھی یہاں پر آزمائش ختم نہیں ہوئی، ابھی آزمائش ان کی جاری ہے۔ عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا کے نام سے مشہور ہے، قرآن پاک میں یہ نام نہیں ہے، تورات میں سے اس کا یہ نام ملتا ہے، زلیخا۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک بدکاری کا ایک مقدمہ کیا، مقدمہ چلایا، اور اس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 9 سال حضرت یوسف علیہ السلام اس جیل کے اندر رہے۔ 9 سال کے بعد جب بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا جائے، جیل سے نکالا جائے، میں ان کو اپنی کابینہ میں شامل کروں گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ایسا نہیں نکلنا، میں تب نکلوں گا جب میرے اوپر جو روب لگایا گیا تھا، میرے اوپر جو ایلیگیشن لگی تھی وہ پہلے ختم کی جائے۔ پھر مقدمہ چلا، بلایا گیا، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے آپ پاک دامن تھے، تو آپ کو جیل سے نکال لیا گیا، اور پھر آپ کو اس وقت کے مطابق خوراک کا وزیر کہہ لیں وہ لگایا گیا۔ اب اس پوری سٹوری میں حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پر تھے
उनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला चाहता तो वैसे भी पहुंचा सकता था, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, उसके पास कुदरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी एक्सपीरियंस देने के लिए इन सारे मराहिल से गुजारा। और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, अल्लाह ताला ने जब किसी को जितना ऊंचा मुकाम देना होता है, उस ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए होती हैं, अल्लाह ताला इसी तरह इम्तिहानों में डाल के तो वो स्किल्स और वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस उस इंसान को देता है। अब अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी टेस्ट देना पड़ेगा, आपको भी वो एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा, आपको भी उन्हीं आजमाइशों से गुजारा जाएगा और तब जाकर कहीं आप किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। तो जब आप कोई काम शुरू करते हैं या मैं कोई काम शुरू करता हूं, अभी 2 दिन ही गुजरते हैं और हमारे काम के बारे में कोई बुरी बात कहता है तो हम कहते हैं बस जी हमारे हाथ खड़े हैं, हमने बस काम छोड़ दिया। अब वजह क्या है, ये फलां ने कह दिया, ये काम चलना ही नहीं है। बात यह है कि अगर आपका इरादा मजबूत है और आपको पता है कि आपकी मंजिल कौन सी है, आपने कहाँ पहुंचना है, और उस जगह तक पहुंचने के लिए जितनी मुसीबतें, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो तो अल्लाह ताला ने आपको टेस्ट से उन मराहिल से गुजारना है। जब आप साबित कदमी से उन मराहिल से गुजर जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो तब अल्लाह ताला आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आप अपनी जिंदगी किस तरह गुजारना चाहते हैं। ये सोचकर ही गुजारना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अपनी जिंदगी में आप वाकई कुछ अचीव करना चाहते हैं। बादशाह बनने के लिए दिखना पड़ता है, बड़ी लंबी और बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपको वही इस दुनिया में मुकाम मिलेगा जिस मुकाम के लिए आपकी चाहत है और आपने कोई गोल सेट किया और जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने उसकी कीमत अदा की है। किसी भी मुकाम पर अगर पहुंचना है, किसी की जगह पर पहुंचना है, किसी कामयाबी को हासिल करना है, तो उस कामयाबी की जो कीमत होगी वो कीमत पहले अदा करनी पड़ेगी, वो भी एडवांस में अदा करनी पड़ेगी, तो तब जाकर कहीं हम कामयाब होंगे। बिल्कुल इसी तरह इनकी कीमत अदा की तो उसने ये मुझे चीज़ें दी। इसी तरह आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी कीमत अदा करें और मुकम्मल करें और एडवांस में करें। हम ऊँटों को बांधने के मुनकर नहीं हैं, उनको बांधना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनको बांधो ज़रूर और फिर तवक्कल अल्लाह। जो काम आपके ज़िम्मे लगा है वो तो आप करो। जब आप अपना काम करोगे तो अल्लाह ताला तो खूब जानता है कि फिर उसने, जब आपने अपने हिस्से का काम कर लिया तो फिर अल्लाह ताला ने आगे कौन सा काम करना है वो अल्लाह पर छोड़ दे।